حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سردار آدمی تھے، وزادار تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینے بھیجا تو مسلمان ہو گئے۔ احد میں بھی حضور کے ساتھ گئے، بدر میں بھی ساتھ گئے، خندق میں گئے۔ ایک زخم لگ گیا حضرت سعد بن معاذ کو، قربان جاؤں کیا شان ہے جناب سعد بن معاذ کی۔ جب زخم لگ گیا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں یا مسجد کے قریب خیمہ لگایا تو نبی پاک نے 2 دفعہ اپنے دست مبارک سے ان کے زخم کو داغا، سمجھے 2 دفعہ مرہم پٹی فرمائی۔ اور ایک روایت یوں ہے کہ دن میں 2 دفعہ حضور مرہم پٹی کرتے۔ اور یار آپ محسوس تو کریں، یعنی نبی پاک مرہم پٹی کرتے، یعنی دست مبارک سے حضور مرہم پٹی کرتے۔ یہ درویشی ہے، یہ حسن ہے، یہ وقار ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، مالک میرا نا قریش مکہ سے لڑنے کا اس لیے ارادہ تھا کہ انہوں نے تیرے نبی کو بڑا ستایا ہے، بڑی تکلیفیں دی، حرم مکہ سے انہوں نے حضور کو پریشان کر کے نکالا۔ کہا اے اللہ اگر قریش مکہ کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ موقع بڑا اچھا ہے، زخم بھی لگا ہوا ہے اور تیرے محبوب کے قدموں میں بھی رہتا ہوں، اللہ مہربانی فرما، اللہ مہربانی فرما۔ ظہر کی نماز پڑھا کے حضور نکلے تو شور ہو رہا تھا کہ ان کے خیمے سے تو خون نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی ان کے خیمے میں پہنچے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 3 جملے لکھے ہیں، 3 جملے۔ اتنے جب حضور آئے تو حضرت سعد بن معاذ کے سرانے نبی پاک بیٹھ گئے تو حضرت سعد نے 3 باتیں کی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج نبوت کھول کے دیکھو، تیسرا جملہ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ۔ حضور سرانے بیٹھے ہیں، آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا، تیرا تے کچھ بھی نہیں جانا سجنا، جے کر پا جائیں پھر تو جے تو سرانے آن کھلو میں تے پردہ رہ جائی میرا، جے تو سرانے آن کھلو میں تے واہ واہ پردہ رہ جائے میرا، سوکھا نکلے ساوے ظہوری، جے کدی ویکھ لواں مکھ تیرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرانے کھڑے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آخری ہجر کی لی، روح پرواز کر گئی۔ حضور کبھی خیمے میں یہاں قدم رکھتے، کبھی تھوڑا ہٹا کے رکھتے، لمبے لمبے قدم۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں جنازہ پڑھنے، 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے جنازہ پڑھنے آئے ہیں۔ 70,000 کو معمولی جنازہ ہے؟ معمولی جنازہ ہے؟ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہوئے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کے جنازے کو میرے نبی نے کندھا عطا فرمایا ہے، حضور نے کندھا دیا۔ مجھے یوں لگتا ہے یہ جنازہ عرش کے قریب پہنچ گیا تھا، اس لیے کہ رسول کریم نے کندھا عطا فرمایا ہے۔ دیکھو جو میدان جہاد میں دعائیں مانگیں شہادت کی، جو جذبے پیدا کریں شہادت کے، ان درویشوں کا کمال دیکھو۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 جملے اور سنیں۔ حضور فرمانے لگے سعد کی وفات سے نا اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ جب ان کو دفن کر کے لوگ واپس آئے تو کہتے ہیں نبی پاک کتنے آنسو بہا رہے تھے کہ داڑھی پہ گر رہے تھے۔ اور ایک شخص نے آ کے کہا حضور یہ میں نے قبر کی مٹی دیکھی ہے، سعد کی تو قبر سے بھی خوشبو آتی۔ بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے، غریب آدمی تھا، تھوڑی سی ترکاریاں، تھوڑے سے پھل، تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا۔ چھابڑی فروش کہتے ہیں آپ، ریڑی والا۔ وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لا کے نہ مدینے والے محبوب کو تازی سوغاتیں گاؤں کی دیتا، اور حضور اسے شہر کی چیزیں دیتے۔ اور حضور پتہ کیا فرماتے؟ یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے۔ نبی پاک فرماتے یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے یہ سجن ہے میرا، یہ میرا پرنڈو ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ حضور اس سے باتیں کرتے، صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور ہنس پڑتے۔ ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دیہاتی آ جائے نا
ظاہر نام تھا اس کا. اب یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا, لا کے سر پہ رکھ کے لاتا تھا, چھابڑی والا تھا, ریڑی والا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے تو وہ دکان پہ کھڑا ہے, اپنی چیزیں بیچ رہا ہے, شہر کی خرید رہا ہے. یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے, یہ مولوی صاحب نہیں کرتے, یہ کام ایس ایچ او بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا, اس لیے کہ پھول لگے ہوئے ہیں. سنو میرے یارو, یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا, یہ رنگ ہے فقیر کو غلام کو عزت دینے والا. وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے. یار نہیں یار کے لیے اٹھاتا, چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے. او یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی اسٹاف کی, میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی, میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا, میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں, میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں. وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے. نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں. او غریبو, تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا. چپ کے حضور گئے. وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے, چھابڑی والا, ریڑی والا ہے, ریڑی والا, ریلی والا. اور میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں, وہاں پہنچا دیتے, اٹی والی تیری خیر ہو گئی. او بھائی کیا انداز ہے. میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ, یہ سجن کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے. جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا, مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے. آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں. آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے تو یہ چھپی ہوئی نہیں, آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے. حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں. نہیں اپنی بولی چ گل کرنے. حضور فرمایا بوجھ ہاں بھلا میں کون ہوں, اور بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا قربان جائیں. حضرت انس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں. اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا, کہنے لگا سوڑیاں تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو ہی مجھے تیرا ایڈریس بتاتی ہے. حضور خوشبو بتا رہی ہے, میرے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اور خوش طبی کی, یار یار سے شغل کر ایک اور خوش طبی کی نبی پاک. رنگ کالا, غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سودے بیچتا ہے. قربان جاؤں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے, خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا او بھائی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے, کوئی خریدے گا. نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا, خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا, کوئی خریدے گا. حضرت انس کہتے ہیں ان باتوں پہ لوگ ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کہا تو سارے رو پڑے. نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے گا تو اس نے چہرہ پیچھے کیا, صرف چہرہ, رو کے کہنے لگا سونیا مجھے تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا, یہ تو بندہ نواز ہے تو کرم فرماتا ہے, مجھے تو نیڑے کوئی نہیں بٹھاتا. میرا نہ روپ ہے, نہ رنگ ہے, نہ شکل ہے, نہ کوئی اور میرے پاس خوبی, مجھے کون خریدے گا. لوگ تو ملازم بھی رکھتے ہیں تو پڑھے لکھے اور سیانے رکھتے ہیں, مجھے کون خریدے گا. اب اس بات پہ جب لوگ روئے تو میرے نبی پاک نے یوں پکڑا, وہ کہتے نہیں میں تیرا سجن ہوں, تینوں کوئی پرواہ نہیں. نبی پاک نے یوں کندھا پکڑا اور اس کا رخ پھیرا اور پھر سینے سے لگا, فرمایا چپ کر, یہ تو نے کیا کہا کہ مجھے کون خریدے گا. فرمایا تو رب رسول سے پیار کرتا ہے, بندوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو, میرے رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے, بڑی قدر و قیمت ہے, بڑی قدر. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا, تو نے تو خرید کر ہمیں انمول ہی کر دیا, تو نے تو خرید کر ہمیں, میں صحیح کہتا ہوں, تو نے تو خرید کر ہمیں, تو نے تو خرید کر ہمیں
लाइनों में लोग खड़े हैं फूल लेके, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियां चूम रहे हैं, मेरे संगियों के हाथ चूम रहे हैं। कभी पलट के देखता हूं तो सोचता हूं मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ऐ मैनू महल चढ़ाया जी साझा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वक्त मुकम्मल हो गया है पर मेरा दिल करता है एक बात और करूं, एक बात और करूं। एक बात मुस्लिम शरीफ में इस हदीस की असल मौजूद है, बाकी किताबों में। एक सहाबी है, नाम है जुलाबीब, रंग काला, होंठ मोटे, नाक चपटी, कोई पास नहीं बिठाता, पूछने वाला कोई नहीं। हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु, लोगों को नाम भी नहीं आता होगा ज्यादा लोगों। हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु खूबसूरत सहाबी, गरीब आदमी, सहाबी खूबसूरत, बज़ाहिर रंग रूप काला। एक जंग में भी हुजूर के साथ गए, जंग खत्म हो गई, कुछ सहाबा शहीद हुए, अल्लाह ने इस्लाम को, मुसलमानों को कामयाबी दी। सारे लोग अपने अपने शहीदों को तलाश कर रहे हैं। सहाबा कहते हैं नबी पाक भी किसी को ढूंढ रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे थे, हुजूर भी किसी को ढूंढ रहे हैं। फिर नबी पाक ने फरमाया सारे मिल गए, सब शुहदा की मुकद्दस मैयतें मिल गई, जख्मी मिल गए, हुजूर सारे मिल गए। हुजूर ने फरमाया एक दफा फिर ढूंढो। हुजूर ढूंढ आए हैं, सारे मिल गए, फरमाया नहीं एक बार फिर ढूंढो। हुजूर मिल गए, नबी पाक ने फरमाया मुझे जुलाबीब नहीं नजर आ रहा, वो नहीं मिल रहा मुझे। हुजूर आप उसे ढूंढ रहे थे? फरमाया हाँ। एक सहाबी फिर गए, दौड़े आए, हुजूर वो ना मिल गए, हजरत जुलाबीब शहीद हो गए। हुजूर ये उनकी लाश मुबारक पड़ी है। करीम रसूल गए तो सहाबी कहने लगे हुजूर ये 7 लाशें काफिरों की हैं, एक लाश हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। हुजूर वहां खड़े हैं। इस हदीस की असल मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो मेरा बहादुर 7 काफिरों को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये 7 को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये लफ्ज है हदीस पाक के। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिसको ढूंढने वाला भी कोई नहीं, लाश उठाने वाला भी कोई नहीं, उस वक्त उनका अपना मौजूद भी कोई नहीं, ये लफ्ज है हदीस के, रंग काला, बंदा गरीब। देखो हुजूर ने कैसे अंधेरे से निकाला। अल्लाह के रसूल सराहने खड़े हुए और इतने आला लफ्ज नहीं मिलते। इमाम हुसैन के लिए मिलते हैं, चंद और लोगों के लिए मिलते हैं, हर एक के लिए नहीं मिलते। नबी पाक ने इशारा किया, इधर देखना, इशारा किया, उनकी लाश मुबारक पड़ी है, फरमाया हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। ये नहीं फरमाया ये जन्नत में गया है, ये नहीं फरमाया पक्का जन्नती है, बल्कि फरमाया हाजा मिन्नी। लोगों का ख्याल तो उन्हें तो ढूंढने भी कोई नहीं गया था, उनकी तो खबर लेने भी कोई नहीं गया, उनका तो अपना भी कोई नहीं था, लेकिन वहां खड़े खड़े हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों सुनो, तुम इसका रंग काला समझते हो, तुम इसे लवारो समझते हो, हाजा मिन्नी वाना मिन्हु। फरमाया ये मुझसे है मैं इससे हूं, ये मुझसे है मैं इससे हूं। तू मन शुदी मन तू शुदम, हाजा मिन्नी वाना मिन्हु, ये मुझसे है मैं इससे हूं। सहाबा कहते हैं वो ना अल्फाज क्या मीठे थे, कानों में घूम गए, अब इसका क्या तर्जुमा करें। सोने ने बता दिया ये मेरा मैं इसका, ये मेरा गुलाम मैं इसका आका, ये मुझसे मैं इससे। कब्रें तैयार हो गई, सब अपने अपने शहीदों को कब्रों में दफन करने लगे। कहते हैं उनकी बारी भी आई तो कुछ सहाबा ने उन्हें भी उठाना चाहा तो हुजूर ने फरमाया हट जाओ, तुम्हें बताया नहीं हाजा मिन्नी मेरा है, पीछे हटो ना, कुर्बान जाएं। कहते हैं सब पीछे हट गए। तो जिस तरह माँ बेटा उठाती है, हुजूर ने एक हाथ उनके सराहने के नीचे रखा, एक उनकी टांगों के नीचे रखा और हुजूर ने यूं उठाया, ओ यारो पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, ये हदीस के लफ्ज है, मर जाने को जी चाहता है। हुजूर ने यूं उठाया, फिर नबी पाक अकेले लेके कब्र में उतरे। मैंने जब हदीस पढ़ी तो मैंने ना इसके हाशिये में एक जुमला लिखा है, जब हुजूर ने उठाया ना तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथा भी चूमा होगा, यकीनन हुजूर ने प्यार भी किया होगा। हुजूर ने कब्र में लिटाया तो मैंने नीचे एक हाशिया लिखा है, मैंने कहा हजरत जुलाबीब, लोग तो जब मिट्टी डालते हैं तो मदीने वाले आते हैं ना, तुझसे क्या हिसाब किताब होगा, मिट्टी डली नहीं और अल्लाह की सारी रहमतें पहले कब्र में पहुंच गई।
قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ کیا کہا بریلی کے امام نے، کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے، بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے، بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، پھر اس کو کوئی چیز نصیب۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے، آپ اللہ اللہ نہیں کرتے، آپ کو نوافل کا چسکا نہیں، عبادت کا مزہ نہیں، فرمایا میری عبادت کرو، یہ شوق پیدا کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم لوگوں کے نشے مختلف نشے، بڑا عجیب رنگ ہے۔ محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب، بڑے القابات، اوہو، بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا، اتنے بڑے لقب ہیں اس کے، لیکن وہ سج سنور کے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں، اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑھی، وہ نکل گیا، ہلکے سے سجدے کیے۔ او اتنا بڑا عشق رسول نعت کا، او ہو کیا بات ہے، اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر، بہت بڑا مبلغ، وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بس ٹھیک ہے خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں، پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا، یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی۔ آپ دیکھیں نا حضور مہینوں جا کے غار حرا میں بیٹھتے، کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے؟ کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ رہتے غار حرا میں، کوئی نہ مجھے دیکھے، کوئی نہ مجھے ملے، حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا، سجدوں کے ساتھ۔ آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ صوفیاء اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے، سجدے کا ذوق۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا، تہجد گزار ہو جاؤ، تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اب میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا، جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی۔ ہاں کبھی وسوس آئے، شک پیدا ہو، تکلیف ہو تو آنا، ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں۔ تم اللہ اللہ کرو، اس مالک کو راضی کرو۔ میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں، وہ جب سجدے کرتا ہے نا اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے۔ آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں۔ آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا؟ سبحان ربی یا اللہ، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ اتنا۔ اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ کثرت عبادت، نوافل۔ ہمارے ہاں عمرے کی قراندازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے، کرنی چاہیے، عمرے کی قراندازی جائز ہے،
پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن اندازی کرو عمرہ کرو. حدیث میں قرآن اندازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تم قرآن اندازی کرو. عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے، تو یہ والی قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا تو تم قرآن اندازی کرو، تم قرآن ڈالو. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا. تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے. بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے ہیں. مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا. تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی. تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا. تو بھی دعا کرنا، آپ ناراض نہ ہونا. ہم تو پیروں والے ہیں، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے. پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے. صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا. تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے. سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا. دکھی تھے، تکلیف تھی، تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے. اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخے مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا. کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا. تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں، پانی میں ڈوب گئے. تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے. وہ جو تو نے مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو. میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کر لیں اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف. ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا؟ ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے، چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر. جان دے دی وعدہ دیدار پر تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ عرض کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی، قرب ملے گا تمہیں. اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا، ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی. ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا.
یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کا، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو، یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی ہیں، ہر شے پرموٹ ہو رہی ہے، عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے تو کئی دفعہ پڑھی ہے، اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے، اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا، یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے، حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ پڑھ لے، وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے، او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں، جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا۔ یار نماز پڑھ پڑھ کے، اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں؟ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے۔ عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے، پتہ ہے کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے۔ میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے اب کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نے کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے، بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے۔ تو جاسوسی کی جاتی تھی، اس نے بھی جاسوس بھیجے، کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی،
ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو، اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مصلے پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلے پہ بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میرے عزیز، ان لوگوں نے مصلی آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی، منزل روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا، یہ ان کا ذوق رہا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا، پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے، چونکہ وہ درویش ہیں، اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے۔ حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے، آپ منوائیں گے نہیں، تو ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے، اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ فرمانے لگے رب اور رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا، تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے تیرے بندے لینے آئے ہیں، دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا۔ لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے۔ گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، واز، کیا بات، لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی، صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا۔ حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے تھے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے تھے۔ آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا۔ وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے، عدل کرتے دیکھا ہے، انصاف کرتے دیکھا ہے، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا۔ تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے، وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی،
پر اندر سے آواز آتی نہیں، یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے۔ عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی تھی، وہ جو بات تھی۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے۔ تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے۔ تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کوئی بات کرنے والی؟ میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا، اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر، کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہ، یار یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا؟ اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ میں نے کہا چل مہربانی کر، یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی یا کر، یا ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں، ذوق۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی۔ اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا، ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا، بخاری مسلم کے لفظ سنو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا، حضور جواب کیا دیتے؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا ہے۔ اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے، جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا۔ ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا، تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی۔ تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، شور کر رہا ہے۔ تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، او کیا ہوا، کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے۔ فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو گیا۔ میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں، میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے۔ آپ بات کو سمجھیں، شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا، طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی۔ کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ، کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے، طبیعت تھی، قائل تھے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے، بڑی دور سے، اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا۔ تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا، تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی۔ محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے۔ زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں ہے۔ فرمایا میری دنیا میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے، اذان کے بعد نماز کا
یہ راہب ہیں، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں سارا کچھ. فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے. اب مجھے وہ فارغ ہوں، مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا. یہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر. ہم نے کی نہیں نا، اس لیے ہم پریشان ہیں. جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں. وہ یہ کام، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پورا فتنہ دنیا کے اندر آ گیا ہے. وہ فتنہ کون سا ہے؟ عقل کو زیادہ استعمال کرنے کا فتنہ، کہ یہ چیز میری عقل نہیں مانتی لہذا میں قبول نہیں کرتا. وہ لوگ پھر آہستہ آہستہ دور نکل جاتے ہیں. دین اسلام روحانی دین ہے، تو بعض عقلی دلائل جن سے بندے کو پوری طور پر سمجھایا جا سکے، سکھایا جا سکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا بار بار بیان فرماتے ہیں. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نشاندہی کرتے، بتاتے کہ یہ جن چیزوں کو تم رب مانتے ہو یہ اس قابل نہیں ہے. اور آپ نے اس کے کئی مظاہر بیان کیے. کئی آپ نے ان سے کہا کہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ نفع دے نہ نقصان دے، ان کے سامنے جھکتے ہو، نہ تمہاری آواز سنے نہ بات سنے. دنیا میں ڈھیر ساری بت پرستی ہے آج بھی، اور مسلمانوں کو حاجت ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو یاد کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دلائل توحید کو وہ ازبر کریں. اقبال کہنے لگے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اور کہنے لگے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. ہر مقام پر عقیدہ توحید کو بیان کرنے کی حاجت ہے، اس حوالے سے کہ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ وہ لوگ جو صرف اور صرف اور اپنی عقل کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہی کی بنیاد پر نہیں. معاذ اللہ وہ دیکھ لیں آپ، جگہ جگہ بت پرستی ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. میں نے میلاد شریف کے موقع پر دوستوں سے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی اسکالر، بڑے بڑے ایم فل کے مقالے لکھنے والے، ماسٹر کی ڈگریاں رکھنے والے ایسے بیوقوف ہیں کہ خود جا کے کہتے ہیں بت خانے میں معاذ اللہ کہ ایک بت دے دو، رنگ یہ والا ہو، وزن اتنا کو ہو، جگہ اتنی ہے، اتنی کو جگہ پہ پھیٹا آ جائے. اور پھر وہ گھر لے کے جاتے ہیں تو مرمت کرانے بھی لاتے ہیں، کہتے ہیں آنکھ نکل گئی دوبارہ لگا دو. کیسے بیوقوف ہو، اس کو معاذ اللہ خدا بنائے ہوئے ہو، جس کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ ہمارا رب ہے معاذ اللہ، اور تم اس کو مرمت کرانے لائے ہوئے ہو، اس کا رنگ اتر گیا اور رنگ کرانے لائے ہوئے ہو. میں آپ یقین کریں کبھی کبھی محو حیرت ہو جاتا ہوں. میں سوچتا ہوں ہم لوگوں کو محنت کر کے دین حاصل کرنا پڑتا تو بڑا مشکل تھا. بڑے بڑے پڑھے لکھوں کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ تو خدا نے رحمت کی ہے، پیدا ہی اس ماں کی گود میں ہوئے ہیں جس نے پیدا ہوتے ہی کہا بیٹا پڑھو بالغ الغلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ہمارے ہاں تو لوریاں ہی حضور کی نعتوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ملی. اس پر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ بڑے بڑے سمجھدار کہلانے والے لوگ اڑے ہوئے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں اور شانوں کے ساتھ مالا مال فرمایا. چونکہ ان کا اتنا زیادہ ذکر ہے قرآن پاک کے اندر، احادیث صحیحہ کے اندر، حضور کے مقدس فرامین کے اندر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں سیکھنی چاہیے. ایک تو قرآن مجید جو ہمیں ان کے تذکرے سناتا ہے، بتاتا ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور ایک یہ کہ دیکھنا چاہیے کس چیز کے اوپر زیادہ ان کا مزاج تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بات بڑی خاص ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا توکل بڑا مضبوط تھا، بھروسہ بڑا مضبوط تھا. ہمارے ہاں ٹوٹتے بکھرتے لوگوں کے خیالات، اور جس چیز سے سب سے زیادہ لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، وہ یقین کی کمزوری ہے، عدم اعتماد. یعنی آپ نے سوٹ پہن لیا ہے، آپ نے اپنی مرضی کا رنگ پسند کیا ہے، آپ نے اپنی مرضی کے درزی سے سلوایا ہے، آپ نے اپنے
طریقے سے اسے استعمال کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ کہے بڑا اچھا لگ رہا ہے، جب تک 100 بندہ نہ کہے طبیعت مطمئن ہی نہیں، سارے نہ جب تک کہے مان، کسی ایک نے کوئی بات کر دی تو جناب ہو سیانا بیانا نوجوان پڑھا لکھا وہ کہتا ہے پتہ کرو میں ٹھیک نہیں لگ رہا، پھر آپ چھوڑ دیں، اتنے کمزور ہو جائیں گے آپ۔ یہی حال اللہ ماشاءاللہ خواتین کا ہے، اس طرح تو انسان دن بدن کمزور ہوتا ہے۔ 95 لوگوں نے آپ کی تعریف کی، 4-5 لوگوں نے تنقید کر دی، تو اتنوں کو تو کرنی بھی چاہیے تھی، اگر نہ کرتے تو نظر لگ جاتی، 2-4 تو ویسے بھی ہونے چاہیے، تبھی تو انسان جچتا نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائی اتنا زیادہ جو لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، توکل سے نکل آتے ہیں، اور پھر ذرا حالات خراب ہوئے نہیں، ذرا، ساری زندگی میٹھا کھانے کو ملا، بڑے خوش تھے، بڑے اچھے تھے، لیکن اس میٹھے میں سے ایک بادام کڑوا نکل آیا، صرف ایک بادام، تو کیا آپ اس سارے میٹھے کو ہی غلط کہہ دیں گے؟ بھئی نکل ہی آتا ہے، کبھی کچھ ایسا ہو بھی جاتا ہے، نہ چاہتے بھی ہو جاتا ہے، موڈ خراب کر لیں گے آپ، حد کر دیں گے۔ میں ایک دفعہ ایک ہوٹل میں تھا، دوستوں کے ساتھ کھانے کے لیے انہوں نے پیغام دیا، تو پلیٹ آ گئی کھانے والی، تو تھوڑی صاف نہیں تھی، تو صاحب نے تو جلال شروع کر دیا، وہ ویسٹ کوٹ سیدھی کرتے جائیں اور کہیں ہو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، پیسے کس بات کے لیتے ہو، بلاؤ مینیجر کو، بلاؤ فلانے کو، حد نہیں کرتے نہیں۔ تو باقی سب انہیں سمجھا رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا، وہ آ گئے بیچارے، تو میں نے ان سے کہا آپ جائیے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، ہم ان کو راضی کر لیتے ہیں۔ بات مکمل ہوئی تو مجھے کہنے لگے آپ جو ہنسے ہیں اس سے مجھے غصہ آیا ہے۔ میں نے کہا آپ کو غصہ ہی دلانے کے لیے میں ہنسا تھا۔ او خدا کے بندے، 4000 روپے کی تو نے روٹی کھانی ہے، اور جتنی گھر میں تیری بات مانی جاتی ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں پتہ ہی ہے۔ یہ آپ جو جھوٹا انا کا بت بنا رہے ہیں نا، جھوٹا، یہ آپ کے اندر کی کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کمزور آدمی ہیں۔ آپ کو جھوٹا پریشر ڈال کے عزت بنانے کا شوق ہے، آپ باتوں کے سہارے جان بوجھ کے اپنا قد اونچا کر رہے ہیں، یہ قد آپ کا ہے نہیں، اس لیے کہ قد اونچا ہوتا تو یہ تو ہلکی سی پلیٹ کی بات ہے، اور آپ نے ایک آدمی کو جس طرح سے رسوا کر دیا، ابھی وہ جائے گا اس کی کلاس لگ جائے گی، ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ کٹ جائے، ممکن ہے بیچارے کو چھٹی ہو جائے۔ اگر آپ کا قد اونچا ہوتا تو پھر رنگ اور ہوتا، پھر آپ اسے کہتے کہ رب میری بڑی معاف کرتا ہے، میں بھی کئی لوگوں کی معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ تو جھوٹی انا کے لوگوں نے، ہمارے اندر وہ جو یقین کی کمزوری ہے، ہمارا خیال، دیکھو عزت اللہ دیتا ہے، وہ کہانیاں بنا کے لینی ہے، لوگوں کے سامنے اپنا جعلی روپ پیدا کر کے لینی ہے، کبھی بھی یہ کام نہ کرے، یہ انسان کو کمزور کرتا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد پھر جو آپ پر تبصرے ہوتے ہیں وہ سننے قابل ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ اس بندے کی حیثیت ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے یہ۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں مضبوط توکل، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ ہی ہوں، سینکڑوں لوگ ہی ہوں تو تبھی کام بنتا ہے، ہر کام کو جمہوریت کے رنگ میں نہ تولے۔ عزیز بھائی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ایک بندہ بھی نہیں تھا، خدا را غور کرنا، او ایک بھی نہیں تھا جو کہتا کہ خلیل کو آگ میں نہ ڈالو۔ لیکن جب منجنیق تیار ہو گئی، حضرت ابراہیم کو رکھ لیا۔ کبھی تو بندے کا حوصلہ ٹوٹتا ہے نا، کبھی تو وہ کمزور پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں پڑتے یہ خلیل اللہ ہے۔ جب آپ کو انشراح صدر ہو جائے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جا رہے ہیں، اوئے ہوئے، حضرت جبریل امین حاضر ہو کے کہتے ہیں چلو کوئی حکم کر دے، فرمانے لگے حکم تو ہے اور جبریل تیرے لیے کوئی نہیں، خدا را مسلمانوں اس پر کبھی غور کرو۔ ساری زندگی کہا رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، کبھی خود بھی تو رب سے راضی ہو کے دیکھو نا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے مومن کی شان یہ بیان کی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ صحابہ سے اللہ راضی تھا اور صحابہ بھی اپنے اللہ سے۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے تھی، انہیں جلال آ گیا، کہنے لگی سفیان بس کر،
آپ کہنے لگے رابعہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں غصہ کر رہی ہے؟ کہنے لگی اپنے رکھ ہاتھ سینے پر اور بتا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ تو روز کہتا ہے فلاں شے چاہیے فلاں، پہلے تو راضی ہو نا۔ فرمانے لگی تو ہی آج تک راضی نہیں، پہلے تو کہہ مالک تو نے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں، تو راضی ہو، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، تیرے 2 آنسوؤں سے بھی راضی ہو جائے گا، تو ہی نہیں راضی ہو رہا۔ آپ ذرا اس کا ذائقہ لیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کوئی حکم؟ فرمایا تیرے لیے کوئی حکم نہیں۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں پھر اے خلیل آپ رب سے ہی عرض کر لیں، دعا کر لیں، وہ تو کریم ہے، ابھی بارش برسائے گا، یہ آگ گئی، کوئی انتظام فرما کریں دعا۔ کبھی تو راضی رہیں نا ہم رب کی تقسیم پر، کبھی تو ٹھہرے نا کہ ٹھیک ہے دکھ قبول محمد بخشا، اوے راضی رہن پیارے، او کبھی تو کہے نا کہ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر میں سکھ نو چلے ڈاواں، کبھی تو کہے نا اگر اس نے بیمار کیا تو قبول ہے مجھے بیماری، اگر اس نے غریبی دی ہے تو قبول ہے، اگر نہیں اس نے اولاد دی تو قبول ہے، کبھی تو راضی ہونا۔ حضرت ابراہیم سے جناب جبریل نے کہا اللہ سے ہی دعا کر لیں، تو پلٹ کے دیکھا حضرت خلیل نے، ان کو منجنیق میں رکھا گیا ہے، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر لیں، تو پلٹ کے دیکھا سامنے آگ ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم پلٹ کے کہنے لگے جبریل تو بتا، رب کو پتہ نہیں اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اسے پتہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبریل ہر پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے عرض کرنے لگے ہاں اسے تو پتہ ہے۔ کہنے لگے جا پھر، اگر رب کی رضا یہ ہے نا کہ خلیل آگ میں جائے تو خلیل پورا تیار ہے جانے کے لیے، ہماری تیاری ہے، پوری تیاری ہے، جس حال میں وہ چاہتا ہے ہم اس حال میں رہنے کو تیار ہیں۔ وہ دکھ قبول نے محمد بخشا، بس دعا کرو راضی رہن پیارے۔ اگر وہ اس حال میں راضی رکھنا چاہتا ہے تو شکوہ کس بات، شکایت کس بات؟ ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم آگ میں جائیں تو کر لی ہے نا ہم نے تیاری ہے ہماری، تیار ہیں جانے کو، ختم ہو گئی بات۔ میرے عزیز کبھی رب چاہی زندگی جی کے دیکھو، جو رب چاہی زندگی جیتے ہیں پھر رب کہتا ہے میں انہیں دوست بنایا کرتا ہوں، پھر انہیں میں دوست بناتا ہوں، پھر ان کے تذکرے قائم رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں توکل کا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا سبق دیا۔ زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں بچتا، ارادہ ہوتا ہے کوئی زیادہ آپ سے گفتگو کی جا سکے، پر دامن وقت میں گنجائش تھوڑی ہوتی ہے، 2-4 باتیں رہ گئی ہیں، جلدی سے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وحی فرمائی تھی کہ اے میرے خلیل، آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی ہو، اور فرمایا رب کریم نے کہ اگر لوگ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو اے خلیل میں انہیں ابرار کے زمرے میں، نیکوں کے زمرے میں داخل کر لوں گا، اور فرمایا بے شک حسن اخلاق والوں کے بارے میں نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اے میرے خلیل قیامت کے دن میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں رب نے حکم دیا حضرت ابراہیم کا کہ سامنے کوئی بھی ہو، آپ کا اخلاقی رویہ کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نہ بندہ دیکھ کے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں کسی آفیسر کے پاس چلا جاتا ہوں، ایک دیندار آدمی سمجھ کے اس نے میری عزت کی، اچھی بات ہے، کسی کو ضعیف سمجھ کے اس نے عزت کر لی، اچھی بات ہے، اس کے گھر کا کوئی بڑا آ گیا اس نے عزت کی، اچھی بات ہے، لیکن 2-4 جاننے والوں کے ساتھ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اگر ایک غریب آدمی آ گیا اس کے سامنے اور اس نے کہا کہ آپ اس وقت ہی آ گئے، چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، کھڑا کیے رکھا، بات ہی نہیں سنی، تو اب یہ بندہ با اخلاق نہیں، یہ تعلق نبھا رہا ہے، اخلاق کا مظاہرہ نہیں کا۔ وہ مجھے کیوں با اخلاق لگا، آپ میں سے کچھ لوگوں کو کیوں لگا کہ ہمارا تعلق تھا۔ جو اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مزاج اخلاق والا ہوتا ہے، وہ جو کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ چونکہ بندے با اخلاق ہوتے ہیں تو ان کا رویہ سب کے ساتھ ہی
حتیٰ کہ دروازے پہ جو خیرات لینے آئے اس کے ساتھ بھی ان کا رویہ اخلاق والا ہی ہوتا ہے۔ ہم جو مدینے آ گئے ان کے کرم کی بات ہے، ہم جو مدینے آ گئے ان کے کرم کی بات ہے، اپنی مراد آ گئے ان کے کرم کی بات ہے، ایسے کہاں نصیب تھے، ایسے کہاں نصیب تھے، مجھ سے گناہ گار کے دل کو جگمگا گئے ان کے کرم کی بات ہے، ہم جو مدینے آ گئے ان کے کرم کی بات ہے، پردے جو تھے پڑے ہوئے، پردے جو تھے پڑے ہوئے، میری نگاہ شوق پر پردے جو تھے پڑے ہوئے، میری نگاہ شوق پر پردے سب اٹھا گئے ان کے کرم کی بات ہے، پردے سب اٹھا گئے ان کے کرم کی بات ہے، ہم جو مدینے آ گئے ان کے کرم کی بات ہے۔ حضور فرماتے رب نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ سامنے کوئی بھی ہو، اے میرے خلیل آپ نے ہمیشہ مظاہرہ اخلاق کا ہی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بات اور بہت زیادہ تھی، وہ تھا مقام تسلیم و رضا، ہر وقت بات ماننا، اپنے رب کی رضا کی ہر بات۔ ایک لفظ آپ بڑے ذوق سے پڑھا کرتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہتے تھے میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بڑا ہی کارساز ہے، میں نے اپنے مالک کی ہر بات کو ماننا۔ اللہ نے جو والا حکم حضرت خلیل کو دیا نا، اسے سونا کر کے صحیح کر کے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، کہتے تھے پتر لولے لنگڑے کام نہ کریا کرو۔ استاد جی کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے کام تانگ ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے اور خوش ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے، چہرے پہ شکن ڈال کے بھی ہو جاتا ہے، راضی ہو کے بھی ہو، استاد کو ستا کے بھی سبق سنائی دینا ہے اور خوش ہو کے بھی، تیاری کر کے بھی۔ والد کی بات ماننی ہے، اماں نے کام پہ بھیجا مان تو لینا ہی ہے، لیکن پہلے کہنا ہے آپ بڑے کو کہتے نہیں، ساری ذمہ داریاں میری ہیں، ہر بوجھ میرے اوپر ہے، ڈیوٹیاں ساری میں نے ہی کرنی ہے، فلانا ایسے ہے فلانا ایسے ہے۔ میں نے خانقاہوں آستانوں پہ شاگردوں میں دیکھا ہے، لوگ شرطیں رکھ کے فرما برداری کرتے ہیں، شرطیں رکھ کے کہتے ہیں پہلے میری مرضی کے مطابق نظام ہو تو پھر میں آستانے کا استاد خانے کا فرما بردار ہوں، کیونکہ میری مرضی کا نہیں لہذا میں فرما بردار۔ یہ لولا لنگڑا نظام ہے۔ جو نظام ہوتا ہے تسلیم و رضا کا، اس میں بندہ بس کام جو کرتا ہے تو ہنس ہنس کے کر لیتا ہے، پھر بڑا تھکاوٹ والا کام بھی ہو بندہ ہنس ہنس کے کرے تو اسے وہ کام بوجھ محسوس نہیں ہوتا، اس کو صحیح کر کے کرے۔